ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للعاصین والکافرین والمنافقین والمشرکین والظالمین والحاسدین. والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الامام الحسنین سیدنا و مولانا ابو القاسم وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من هذه الساعة إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. سلام. عزیزداران سید الشہداء، برادران ایمان اسلامی اور وہ افراد جو جستجو حق میں سرگرداں ہیں اور متلاشی حق ہیں، ایام عزا ماہ محرم کا آغاز ہونا اور اس کو عمل میں لانا اس بات کا اعلان ہے کہ ابھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. جو مظلومیت کے حامی ظالموں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے باب کربلا پر جمع ہے. ماہ محرم کا چاند ہر زمانے کے ظالموں کے لیے ایک تماچا ہے، اور ماہ محرم میں گریہ کرنا، سیاہ لباس پہننا، یہ ایک عمل ہے جو ماہ محرم سے متعلق ہے. لیکن کوشش یہ کرو کہ اپنے آپ کو اتنا بدل دو کہ دشمن چیخے مار کر مر جائے. اس لیے کہ نہ آپ کو دولت کی ضرورت ہے، نہ آپ کو شہرت کی ضرورت ہے، نہ آپ کو عزت کی ضرورت ہے. یہ سب چیزوں کی ضرورت اس انسان کو ہے جس کے رہبر کسی فقیر خاندان سے ہو. کیونکہ آپ نے ان کو مانا ہے جن کی وجہ سے خدا پہچانا گیا. ایک چھوٹا سا جملہ اگر اجازت ہو اسی جملے کو آپ کی نظر کر دوں تاکہ بات آگے چلے. وہ اللہ خود یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کا مقام بتا رہا ہوں، ان کا نہیں. ان کا مقام تو کسی کے اندر اوقات ہی نہیں تھی، کسی کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں کہ آل محمد کے فضائل بتا سکے. ہم تو ان کی وہ ذمہ داریاں سناتے ہیں جو ہمارے ہاتھ لگی ہیں. ان کے فضائل تو وہی جانتا ہے جو ان کے بہت زیادہ قریب ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ کیا کہتا ہے اللہ؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میری آواز پوری دنیا سن رہی ہے اور میں اپنے جوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر دعا میں اور اضافہ کر دیتا ہوں. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. بے پناہ عزت اور بے پناہ محبت اور بے پناہ خلوص سے آپ سن رہے ہیں اور پوری دنیا تک میری آواز پہنچا رہے ہیں. تو مجھے ایک ایک لفظ کو بہت تول کے بولنا پڑتا ہے. کوئی اس بات کا احساس نہ کرے کہ جب ان کی مجلس وہاں سنی تھی تو وہاں کیا تھا اور یہاں سن رہے. آپ اسٹیٹس کو اس کے مطابق دیکھیں جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اور کیا آپ نے تو اس طرح کی کوئی اگر ذہن میں آئے تو اسے نکال لیجیے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس نے یہ کہا کہ میں ایک چھپا ہوا
جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو فخلقت الخلق، تو بس میں نے ان کو خلق کیا. نہیں غور کیا آپ نے؟ میں نے ان کو، اگر امت مسلمہ کی سمجھ میں بسم اللہ صحیح سے آ جائے، خدا کی قسم کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پنجے تن کیا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ جو میں آپ کی خدمت میں بہت آسانی سے کہہ کے چلا گیا. اچھا کوئی ہے ایسا جو بسم اللہ کا ترجمہ کرے؟ ناظم صاحب بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. بسم اللہ کا ترجمہ جو میں نے پڑھا ہے ممکن ہے کہ وہ ایسا ہی ہو جو آپ نے بھی سنا ہو. بسم اللہ کا مطلب ہے کہ شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ترجمہ صحیح ہے جی؟ ترجمہ صحیح ہے؟ ترجمہ صحیح ہے؟ متفق ہے سب اس لوگ؟ شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو رحمان بھی ہے. میرا امت سے کوئی سوال ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ یہ شروع کرنے والا کون ہے؟ نہیں غور کیا؟ اگر امت مجھے یہ بتا دے کہ شروع کرنے والا یہ تھا، میرا امت سے سوال ہے یہ بتاؤ جو قرآن کے حافظ بنتے ہو تو قرآن کون لایا؟ کہ نبی کے سینے پہ نازل ہوا. ارے کم عقلو، جب بغیر نبی کے تمہیں قرآن نہیں ملا تو بغیر وسیلے کی دعا کیسے ہو جائے؟ وسلام پہ نبی جل کے محمد. شاد رہے، آباد رہے، اللہ بلاؤں سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کے رزق میں، صحت میں، علم میں برکت عطا فرمائے. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک چھپا ہوا، جب میں نے چاہا تو میں نے ان کو خلق کیا. کون ہے یہ؟ میں ناظم محترم، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، میں ویسے مجھے ان سب چیزوں سے کوئی دقت نہیں ہوتی، چونکہ میرے ایک استاد ہیں، انہوں نے مجھ سے بتایا تھا کہ بہت کم خوش نصیب مولوی ایسے ہوتے ہیں جن کو 3 چیزیں اچھی ملتی ہیں: مجلس میں مائک، گھر میں وائف اور سڑک پہ بائک. سلامات لیکن اللہ کا شکر ہے، میرے مولا کا کرم ہے، مجھے تینوں چیزیں اچھی ہیں. اللہ میری اہلیہ کو بھی سلامت رکھے اور مجھے اپنی بائک سے جاتے ہیں ان کو بھی سلامت رکھے. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا کہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو خلق کیا. بات صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہچانا جاؤں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کون؟ جس نے پوری کائنات کو بنایا. اللہ کون؟ جس نے ہادی کا انتظام کیا. اللہ کون؟ جس نے مخلوق کو زندگی دی. اللہ کون؟ جس نے انسان کی آرائش کے تمام اہتمام کو مرتب کیا. اللہ کون؟ جس نے آسمان کا شامیانہ تانا. اللہ کون؟ جس نے زمین کا فرش بچھایا تاکہ تم میں سے کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، مجھے وہ چیز ملی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ پہچانا. جملے کی قدر کرنا، میں اپنی دیسی زبان کا جملہ سنانے جا رہا ہوں آپ کو، جملے کی قدر کیجیے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، تو جب پتا چلا یہ پہچانا کس کے ذریعے گیا، اس کو ابھی تک کسی نے نہیں پہچانا تھا، تو اس نے پھر خود تعارف کر کے نام بھی بتایا. معلوم ہے کیا کہا؟ میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ ہے. میں قدیم الحسن. غور کیا نا آپ نے؟ یعنی پتا چل گیا، پنجے تن سے اللہ پہچانا گیا. میں امت کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں، ارے اگر آپ کی غیرت زندہ ہو تو اسی جملے سے سمجھ جاؤ کہ تم کس منزل پہ ہو. جب اللہ بغیر پنجے تن کے نہیں پہچانا گیا، سلامت رہے، جملہ مکمل ہونے دے. ارے جب اللہ بغیر پنجے تن کے نہیں پہچانا جاتا تو یہ ملا کیسے پہچانا؟
پیغمبر پر آ کر رک گئی تھی. کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ دنیا میں نبی تشریف لے آئے ہیں. جی غور کیا آپ نے؟ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بکری کو سمجھ میں آ گیا کہ آنے والا رسول ہے. امت کو 40 سال تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آنے والا کون ہے. یہی تو بات جو کتنا ہماری پرورش کون کرے گا. قرآن نے پڑھ کے بتایا. میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہٹنا چاہتا. کہ قرآن نے کیا کہا؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ. اس وقت کو یاد کرو جب آپ نے اپنے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کو 2 ہاتھ نہیں دیے؟ کل میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی. کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن جیسے اس کے والدین ہوتے ہیں. میں ان مولویوں کے سخت خلاف ہوں جو ایمان ابو طالب پہ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر علم نہیں ہے تو تھوڑا بہت پڑھ لو. ایمان ابو طالب پہ آپ نہ دلیل بناؤ نہ سناؤ. اگر پڑھنا ہے تو علم ابو طالب پہ پڑھو. اگر پڑھنا ہے تو شجاعت ابو طالب پہ پڑھو. اگر پڑھنا ہے تو تربیت ابو طالب پہ پڑھو. اگر پڑھنا ہے تو شعور ابو طالب پہ پڑھو. پھر پتا چلے گا کہ ابو طالب کیا ہے. سنانے جا رہا ہوں شاید کچھ سمجھ میں آ جائے. میں آپ تک بات پہنچا دوں. غور کیا آپ نے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حدیث کیا ہے کہ ہر بچہ میرے ساتھ بولتے رہا کریں. ہر بچہ لیکن جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے انہیں میری ہابی کا معلوم ہے. میں بولتا ہی جب مجھے وہ سامنے والا بولتا رہے. میں آپ کو اس میں چھوٹی سی بات سنا دوں. میری مرحومہ بہن جس کا میں نے کل ذکر کیا یہ میری والدہ, اللہ سلامت رکھے میری والدہ کو. دعا کریں اللہ ان کا سایہ میرے سر پہ دیر قائم دار رکھے. وہ کبھی کبھی ایسا تو بچے ہوتے نا جب میں چھوٹا تھا, بہت آج بھی چھوٹا ہوں خیر ان کے سامنے تو میں, اور جب میں چھوٹا تھا تو وہ ہماری بہن جو تھی وہ ہمیں اپنے پاس لٹایا کرتی تھی اور ہم کہا کرتے تھے ہمیں نیند نہیں آ رہی. وہ کہا کرتی تھی ایک کہانی سناتی. وہ کہانی سناتی تھی ہمیں. وہ کہانی سناتے 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 سو جاتے. تو ہم صبح اٹھتے تھے باجی کہ لئے ہاں. میں نے کہا اس کا رات کیا ہوا؟ آپ نے پوری بات نہیں سنائی. کہ لئے میرے سنانے میں کوئی کمی نہیں رہی. میرے سنانے میں کوئی کمی نہیں رہی بیٹے. میں نے کہا کیا ہوا باجی خیریت؟ کہنے لگی جب تک تو ہاں 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 کرتا رہا میں سناتی رہی. جب تو نے ہاں ہاں بند کر دی میں بھی سو گئی. جب تک آپ ہاں ہاں کرتے رہو گے میں سناتا رہوں گا. جب آپ ہاں ہاں بند کر دو گے تو میں سوچوں اب یہ سو گئے. ایک صلوات بھیجے محمد سلامت رہے شاد و آباد رہے. اور کر رہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوگا. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوگا. جیسے اس کے ماں باپ ہوں گے اس کو ویسا بنا لیں گے. غور کر رہے ہیں آپ. اب سوال یہ ہے کہ تربیت رسالت کس نے کی؟ والد ماجد دنیا میں پیغمبر کے آنے سے پہلے چلے گئے. والدہ پوری ایک ایک لفظ کو تاریخ کے ذہن نشین کر لیجئے گا. اس کے بعد والدہ گرامی جو ہے وہ 4 برس کا سن رہا ہوگا, 6 برس کا. 2 روایتیں ملتی ہیں. آپ بھی تشریف لے گئی. تربیت کس نے کی؟ پالا کس نے؟ تو پھر حدیث جھوٹی مانو یہ ہو نہیں سکتا. حدیث کہہ رہی ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن جیسے اس کے والدین ہوتے ہیں اس کو ویسا بنا دیتے ہیں. پیغمبر کے والدین ہیں نہیں. جس نے پالا وہ کیا ہوا؟ ہاں ہاں غور نہیں کر رہے آپ. ارے جس نے پالا وہ کیا ہوا؟ ارے پیغمبر کو پالنے والا ہے چچا. اب بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کی تربیت اتنی کامیاب ہے کہ اس کا کلمہ پڑھے بغیر تم مسلمان نہیں ہو. کوئی بات نہیں آرام آرام سے سنتے رہے میں اپنی بات پہنچاتا رہوں گا. غور کیا آپ نے تربیت کس نے کی؟ ہمارے برابر کے ملک میں ایک ملک آتا ہے وہاں ایک اندھیرا آیا تھا ایک زمانے میں. میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا.
میں متضاد حرف استعمال کر رہا ہوں. روشنی کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ اندھیرا. تو وہاں ایک اندھیرا آیا اور وہ اندھیرا جب حاکم وقت بنا تو اس نے علماء کی تنظیم کو بٹھایا اور اس نے بٹھانے کے بعد کہا کہ مجھے لٹریچر آف اسلام پہ وہ بکس چاہیے جس میں علی نہ ہو. میرے شہید بھائی علامہ مرحوم عرفان حیدر آپ جی بھی اس میں تھے, اس میٹنگ میں تھے. کہا کہ مجھے وہ لٹریچر چاہیے اسلام کا کہ جس میں علی نہ ہو. غور نہیں کر رہے آپ, جس میں علی نہ ہو. علامہ شہید عرفان حیدر آبادی نے اس زمانے میں 40 کتابیں اسی کی لائبریری سے اٹھا کے دکھائی جو اسی کے قبیلے کے لوگوں نے لکھی تھی. اور شہید عرفان حیدر آبادی ایک جملہ کہہ کے گئے تھے, اللہ درجات بلند کرے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ مجھے 70,000 برس کی زندگی دے تو بغیر لکھے ہوئے 70,000 برس تک میں تجھے علی کی کتابیں دیتا رہوں گا. یہ تو عرفان حیدر آبادی کا جملہ سنایا ہے میں نے. اگلے آگے کی بات سنیے گا کیا کمال کی ہے. اسی کے ہیڈ آفس میں, چونکہ وہ اس وقت کا اپنے ملک کا وزیر تھا, اسی کے ہیڈ آفس میں چائے بنانے والے تھے خان صاحب. سیلوٹ ہے میرا خان صاحب, اگر آپ زندہ ہیں, مر گئے تو اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے. جب اس نے دیکھا کہ سوال یہ کر رہا ہے احمد کہ مجھے بغیر علی کی کتاب چاہیے جس میں جس اسلام کی کتاب میں علی نہ ہو, مجھے وہ اسلام چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے چائے حاضر ہو. خان صاحب انتظار میں تھے کہ چائے حاضر ہونے کو مانگے. جیسے ہی جملہ نہ ہو جائے, جیسے ہی چائے مانگنے کا ٹائم آیا, خان صاحب نے چائے بنائی. چائے میں معلوم ہے کیا کیا ڈالا, خدا کرے تمہاری فکر چلی جائے وہاں تک. چائے میں معلوم ہے کیا ڈالا, کیتلی میں پانی ڈالا, پانی میں دودھ ڈالا, دودھ میں چینی ڈالی. تینوں چیزوں کو ملا کر ایک گرم میں پکا کر اور ایک کپ میں لے جا کر دے دی. غور نہیں کیا کیتلی میں کتنی چیزیں پڑی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں, آپ نے جملہ ضائع کر دیا. پھر میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں. کیتلی میں کتنی چیزیں پڑی؟ تین. اول نمبر پہ کیا تھا؟ پانی. دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ دودھ. تیسرے نمبر پہ کیا تھا؟ چینی. غور نہیں کیا آپ نے, پانی, دودھ, چینی, ان تینوں چیزوں کو پکا کر جب اس نے وزیر کے سامنے لے جا کے رکھی, وزیر نے کپ پھینک کر کہا تجھے چائے بنانی نہیں آتی, تجھے چائے بنانی نہیں آتی, چائے کیسے بنتی ہے تجھے پتا ہے؟ کہنے کے سرکار میں نے اس میں دودھ بھی ڈال دیا جو دیکھنے میں سفید ہے, شفاف ہے, بہت اچھا ہے, طاقت بناتا ہے. میں نے اس میں پانی بھی ڈال دیا جو زندگی کی ضمانت ہے. میں نے اس میں مٹھاس بھی ڈال دیا. کہو کہ چائے نہیں بنی. کہنے لگے عقل کے اندھے, جب تین چیزوں سے مل کر تو چائے نہیں بنا سکا. تاریخ شاید نہ سنا جیسی خان صاحب نے سنائی. دودھ بھی ہے, چائے بھی ہے, دودھ بھی ہے, چینی بھی ہے, پانی بھی ہے, چائے نہیں ہے. اس نے کہا چائے اس کے بغیر نہیں بنتی. کہنے لگے اسی طرح اسلام علی کے بغیر نہیں بنتا. ان تینوں کی اگر سلامتی چاہتا ہے اگر دودھ کو بچانا چاہتا ہے, پانی کو بچانا چاہتا ہے, چینی کو بچانا چاہتا ہے تو اس میں پتی ڈالنی پڑے گی. غور کیا آپ نے؟ ہر بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟
فطرت اسلام پر. میرا امت سے کوئی سوال نہیں. میں یہ کہتا ہوں آج کل ہماری قوم کے کچھ افراد جو ہے وہ بیچارے پتہ چلا کسی کسی کو بلا رہے ہیں. بلانا چاہیے, احترام کرنا چاہیے, لیکن حد سے زیادہ کرنا اچھا نہیں ہے. مولانا صاحب انہوں نے مجلس پڑھی ہے, لاجواب پڑھی ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, صاحب تمہیں اٹھا دیے. میں نے کہا بڑے بدتمیز بھی تمہیں اٹھا کے چلے. مولوی صاحب جھنڈے گاڑ دیے. میں نے کہا کون سے ملک کے تھے؟ یہ کہ فرش اعضاء پہ جھنڈا نہیں چلتا, پرچم چلتا ہے. غور کیا غور کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے گا کہ ان لوگوں کو علی ولی نہ بتائیں, وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو سیرت رسول سنا دیں, تو میں مانوں گا کہ وہ کامیاب ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک ہوتی ہے سیرت, کیا ہوتی ہے بابو؟ یعنی کیریکٹر آف لائف. ایک ہوتی ہے صورت, کیا ہوتی ہے؟ صورت. بڑے بڑے قداور اشتہار لگتے ہیں, نان بھائی آپ سے بھی بڑے بڑے, باقاعدہ اب تو لوگ فلیکس بڑے بڑے لگوانے لگے. سیرت پیغمبر پر جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے, آپ تشریف لائیے گا. ہمارے شہر میں اللہ سلامت رکھے پروردگار, ہمارے شہر کی جان ہے, جگر ہے, امن کا ایک بہترین سپاہی ہے, اتحاد کی ایک بہترین کڑی ہے مفتی ذوالفقار علی صاحب, جو عزاداری میں برابر کے طریقے سے جو ہے وہ کاندھا بکاندھا شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں. انہوں نے کہا مولانا میں نے کہا میں نے کہا سچی بتاؤ. کہنے لگے ہاں دیکھو اشتہار لگا ہے. میں نے کہا حضور اللہ کی قسم کئی سال سے دل میں تڑپ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سیرت رسول. اور ان کی اچھی بات کر رہے ہیں آپ, چلو. اب جو ہم گئے تو حضرت تشریف لائے اور تقریر پہ تقریر اور تقریر پہ تقریر اور تقریر پہ تقریر, 4.5 گھنٹے ہو گئے. خدا کی قسم اگر کسی بھی خطیب نے سیرت پڑھی ہو, جس نے بھی پڑھی سورت پڑھی, کسی نے عربی میں پڑھی, کسی نے انگلش میں پڑھی, کسی نے ہندی میں پڑھی, کسی نے اردو. حضور پاک جب تشریف لائے تو حضور پاک والشمس والضحیٰ تھے, حضور پاک یاسین تھے, حضور پاک کی زلفیں بڑی تھی, حضور پاک ایسے چلتے تھے, حضور پاک ایسے بیٹھتے تھے, حضور پاک کے صحابی ستاروں کی مثل تھے, حضور پاک تلاوت فرماتے تھے, حضور پاک کی آیتوں کو نقل فرماتے تھے, حضور پاک غاری ہرا میں تھے, حضور پاک نے تبلیغ رسالت کی ہے, حضور پاک نے کوڑے ڈالنے والی کی عیادت کی ہے, حضور پاک ایسے بیٹھتے تھے, حضور پاک ایسے نماز پڑھاتے تھے. میں حضور پاک کا چہرہ والشمس تھا, زلفیں والضحیٰ تھی, آیت پہ آتے سناتے رہے. محفل ختم ہونے کے بعد میں نے کہا تھا نا آپ سے پہلے ہی کہ یہاں سورت بیان ہوتی ہے, سیرت نہیں. اس لیے کہ جب یہ سیرت بیان کریں گے تو پھر یہ بتانا پڑے گا ان کی تربیت کرنے والا کون تھا, ان کو پالنے والا کون تھا, ان کو بچانے والا کون تھا, ان کو اٹھانے والا کون تھا. پھر جب جوانی کی دہلیز پہ آئیں گے تو یہ بتانا پڑے گا شیب ابو طالب میں لیٹنے والا کون تھا, لٹانے والا کون تھا. پھر جوانی کی طرف آئیں گے تو یہ بتانا پڑے گا نکاح پڑھنے والا کون تھا, رشتہ کرانے والا کون تھا, بارات لے جانے والا کون تھا, بارات میں جانے والا کون تھا, خدیجہ کو لانے والا. سب مل گئے علی 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 جیو جیو
تو پھر یہ بتانا پڑے گا عقد کس نے پڑھا, بارات کس نے لے کے گیا, پھر یہ بتانا پڑے گا دعوت ذوالعشیرہ میں کس کا پیسہ تھا, کس کے پیسوں سے دسترخوان سجا, بلایا کس نے تھا, اٹھایا کس نے تھا, مددگار کون بنا, پھر یہ بتانا پڑے گا ختیجہ آئی کیسے ہے, ختیجہ کے ساتھ بھیجا کس نے تھا, پھر یہ بتانا پڑے گا. پھر اور بلند آئیں گی تو پھر آپ نانا بنیں گے, جب نانا بنیں گے تو پھر یہ بتانا پڑے گا جھکے کس کے لیے تھے, اٹھے کس کے لیے تھے, چلایا کس کے لیے تھا, خطبہ کس کے لیے روکا تھا. جاؤ پوری امت مسلمہ کو میرا چیلنج ہے, اگر پوری امت میں سے ایک بھی مسلمان میرے اس سیرت پیغمبر کا جواب دے دے جو وہ کہے گا اس کی خدمت کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. جب تک میری زندگی یہ جملہ سنیے گا میں تقریر کیے جا رہا ہوں. اگر تقریر کرتا کرتا مائک کو ایک طرف پھینک کر اور اتر کر وہاں پہ چلا جاؤں اور پھر 5 منٹ کے بعد باہر سے آ کے بیٹھوں تو آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوگا, مولوی یہ ممبر ہے اس پہ جو بیٹھتا ہے وہ پوری بات کر کے اترا کرو. میرا پوری امت سے سوال ہے, جب جمعے کی نماز پڑھنے جاؤ, جب عید کی نماز پڑھنے جاؤ, یہ مولوی حضرات جو خطبہ دیتے ہیں پہلے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں, ان سے پوچھو یہ کس کی سنت ہے تو فوراً کہیں گے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. ارے کم عقلو یہ تو بتاؤ یہ سنت کب سے قائم ہوئی, ہائے ہائے یہ سنت کب سے قائم ہوئی. ارے نوازہ 2 ہی بار آیا ہے مسجد میں, ایک جمعے کے دن آیا, ایک عید کے دن آیا, اور نہیں کیا. نبی خطبہ دے رہے تھے, اتنے سارے صحابی تھے, مولوی فصیح حیدر کا بیٹا اگر آتے ہوئے گر جائے تو سارے جوان کولی بھر لیں گے, سرکار کے بچے کو پیار کریں گے, جناب آپ کا بیٹا ہے چاکلیٹ کھلائیں گے, سب سوچیں گے مولانا کا بیٹا ہے. یہ بتائیے گا سارے صحابیوں میں سے سب نے کوشش کی ہوگی نا, سب نے کوشش کی ہوگی نا, یہ جملہ مظفر نگر کے لیے پڑھ رہا ہوں, سب نے کوشش کی ہوگی نا کہ ہم اٹھائیں ہم اٹھائیں ہم اٹھائیں. پیغمبر نے سب کو منع کر دیا, کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں. میں کہوں گا یا نبی اللہ ایسا کیوں, کہنے لگی یہ اتنے کم ظرف ہیں, اگر آج اٹھا لیا تو پھر کہیں گے حسین کو ہم نے اٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد وآل محمد وعجل فرج. میں آپ کے لیے جملہ خاص کر پڑھ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے یہاں بہت محبت ہے. تو پوچھو ذرا مولوی صاحب سے یہ 2 خطبوں کی سنت کس کی وجہ سے پڑی, یہ سیرت میں آئے گا نا, بتانا پڑے گا نا. ستارہ کس کے دروازے پہ اترا, اچھا یہ بھی تو بتانا پڑے گا یہ ستارہ اترا کیوں. پتہ نہیں یار, پہلے تو ہمارے یہاں لال جوہری کے خط چلتے نہیں, اب تو اتنے فاسٹ ہو گئے واٹس ایپ پہ کہہ دیتے ٹھیک ہے. بہرحال میں نام نہیں لینا چاہتا اس وقت, اور مجھے ایک میسج دینا ہے. ظاہر سی بات ہے الیکٹرانک بہت ہائی ہے, میڈیا بہت تیزی سے کام کرتی ہے. ایک میسج دے رہا ہوں تاکہ آپ تک پہنچ جائے, چونکہ آپ بڑی محنت سے اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں. اللہ جناب علی اکبر کے صدقے میں آپ کو بلاؤ سے محفوظ رکھے. پردیس میں آنا اور پھر محنت کرنا اور پھر محنت کر کے وطن جانا, یہ اس جوان کو پتا ہوگا جو آیا ہوا ہے. آپ کو میرے سے زیادہ درد ہوگا اس چیز کا, لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنے جا رہا ہوں. اپنی زندگی کے فیصلے اپنے جذبات کی بنیاد پہ مت کرنا. کبھی آپ دولت کی رو میں بیٹھ جاؤ یا جسم کی طاقت میں کھو جاؤ. اس دور جہالت میں ایک ظلم یہ ہو رہا ہے کہ واٹس ایپ فیس بک بہت سے بچوں کی لائف ڈیمیج کر رہی ہے. اپنے بزرگوں کا
صلاح، اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے بزرگوں سے مشورہ، یہ آپ کی کامیاب زندگی کی دلیل ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو سیرت میں کیا بتانا پڑے گا؟ دروازے پہ جا کر سلام کرتے تھے۔ سلام کون سلام کرتا تھا؟ اللہ اکبر۔ پوری امت رسول کو سلام کرے۔ پوری امت کس کو میں نے مقدمہ بنایا ہے؟ پوری امت کس کو میں نے بس آج پیغمبر کی اوپر گفتگو ہے، کل انشاءاللہ ذات امیر المومنین پر گفتگو ہوگی۔ کس کو بتایا؟ پوری امت کس کے احترام میں کھڑی ہوتی ہے؟ رسول کس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو کون بلند ہوا؟ کیا بتاؤں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ بہت ساری باتیں پڑھوں، لیکن ڈرتا ہوں اس لیے کہ آپ کہیں اس کو کہیں اور نہ لے جائیں۔ مجھے تو فضائل پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کوئی یہ نہ کہتے کہ یہ ملنگ ہے۔ ہم تو 2-4 بار اگر ادھر ادھر ملکوں میں چلے گئے تو تب کہتے ہیں جملہ سن لیں آپ جو میں آپ کی خدمت میں سنانے جا رہا ہوں۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ اور کیا بہت سے لوگ اس لیے سلام ہی نہیں کیا، ارے یہ نہیں کرتا ہے تو آپ کہیں۔ آپ نے خیر کو شر میں ایک لمحے میں بدل دیا۔ جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سننا۔ جاؤ اچھا تو سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو پوری امت رسول کا کرنا پڑ رہا ہے۔ کتنے غیرت دار باپ ایسے ہیں امت میں جو اپنی بیٹی کو سلام کر رہے ہوں۔ میں جب میری اہلیہ فون کرتی ہے، میں کئی بار ہوتا ہوں، جب میں ملاتا ہوں یا وہ ملاتی ہے تو میں سلام کرتا ہوں، تو جو ہمارے اپنے ہم خیال دوست ہیں وہ کہتے ہیں میاں ڈرنے لگے ہو۔ یہ سماج بڑا عجیب ہے، ڈرنے ہو میاں، ڈرتے ہو جس صاحب سے۔ میں نے کہا نہیں میں ڈرتا نہیں ہوں، نہیں ان کی اس سے ڈرتے ہیں پوچھ سے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں ڈرتا، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں سلام اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ میرے کو کوئی انگلی نہ اٹھاؤ کہ مولوی صاحب آپ تو ممبر پہ کہتے ہو سلام کرو اور اپنا آپ انتظار کرتے ہو۔ خیر کرنے میں کیا کرو؟ کیا کرو؟ سبقت کرو، جلدی کرو، اور جلدی کر کے کہو پروردگار تیرا شکر ہے۔ جلدی کیا کرو، خیر میں کیا کیا کرو؟ جلدی، جتنی جلدی ہو سکے اتنا جلدی کیا کرو، خیر میں، صدقہ دینے میں، اور سرکار امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے آمادہ رہنے میں۔ بے شک سلامت رہیے آپ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے والا تھا، لیکن چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو واقعہ سنا سکوں، 1 گھنٹہ پورا ہونے جا رہا مجھے مسائل بھی پڑھنے۔ اور آج میرے کسی جوان نے اور میری ایک بہن نے میرے پاس یہ کال کی ہے کہ قبلہ ہم آپ سے زندان سننا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا میری بہن میں زندان پڑھ نہیں پاتا، کہنے لگے نہیں آپ کو مولا کا واسطہ آپ زندان پڑھیے گا، ہم آپ کو لائیو سن رہے ہیں۔ میرے جوان پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، جناب زہرا کا صدقہ ہے، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو بھی۔ میں زندان کا ایک رخ پڑھوں گا، 2 محرم ورود کربلا ہے، ایک لمحہ کے لیے سن لیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ چاند امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں دینے میں کیا کریں؟ سبقت کریں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سخی، میرے موضوع سے بات نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے پڑھنی پڑ رہی ہے، کیا ہے؟ ایک ہے کریم۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ یہ کسے کہتے ہیں سخی؟ سخاوت کے معنی کیا ہے؟ دینا۔ سخی کی تعریف سنیے گا اور پھر دیکھیے گا، اپنے آپ کو چیک کیجیے گا کہ آپ کتنے بڑے سخی ہیں۔ میں آل محمد کو سخی ہے، ویسے ہے سخی آل محمد، لیکن میں مانتا نہیں ہوں، میں آل محمد کو نہیں مانتا کہ سخی ہے۔ میری نظر میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو علم میں، اللہ سب کو سلامت ہے کہ سب مجھ سے بہتر ہے، لیکن میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوتا کہ آل محمد سخی ہیں۔
بلکہ آل محمد کو میں کریم مانتا ہوں. سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پڑتے ہیں. سبحان اللہ. کریم اسے کہتے ہیں جو من مانگے دے. سخی کے معنی کیا ہے؟ دینا. دینا نہیں، جو دے کے خوش ہو جائے اسے سخاوت کہتے ہیں. کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو. خوش ہو پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اس قابل بنا دیا کہ آج میں دینے لگا ہوں. مقام میرے جوانوں آپ کو سنا رہا ہوں، مقام شکر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں گاڑی دی ہے. چھٹے امام کی زبان میں سنیے گا. مقام شکر یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے. مقام شکر یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو مکان دیا ہے. مقام شکر یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو سیلری والی نوکری دی ہے. مقام شکر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو خوبصورت بیوی دی ہے. مقام شکر یہ نہیں ہے کہ آپ کے 18 بیٹے ہیں. مقام شکر یہ نہیں کہ آپ خاندان میں بڑے ہیں. مقام شکر یہ نہیں کہ آپ کو دولت دی ہے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا پھر مقام شکر کیا ہے؟ جب دولت کا ملنا مقام شکر نہیں، اولاد کا ملنا مقام شکر نہیں، پھر مقام شکر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں مقام شکر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں اچھا مکان دیا ہے. مقام شکر یہ ہے کہ اس مکان میں تمہارا کوئی عزیز اقارب رشتہ دار آ کر سو کر اٹھ کر کہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی کو بڑے سکون کا مکان دیا، بہت سکون سے سویا. مقام شکر یہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے دولت دی ہے. مقام شکر یہ ہے کہ تم نے اس دولت میں بغیر کچھ سوچے سمجھے سے پہلے بہن کو بہن کا حق دے دیا، ماں کو ماں کا حق دے دیا، عزا خانے کو عزا خانے کا دے دیا، بھائی کو بھائی کا دے دیا، اور جو مانگنے آیا وہ بھی مایوس نہیں گیا. یاد رکھنا جوانوں، کبھی اپنے گھر والوں کو پلٹ کے جملہ نہ کہنا میں نے بہن کی شادی کی ہے، میں نے مکان بنایا ہے، میں نے زیارت کرائی ہے. تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم 1 روپیہ دے سکتے ہو، بلکہ تمہیں اپنے گھر میں اس اللہ نے سب سے زیادہ ایماندار سمجھا، اس نے سب کی امانتیں. سبحان اللہ جیو. مقام شکر یہ نہیں ہے کبھی طنز لہجے میں مت کہہ دینا بہنوں کو، بھائیوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، چچا کو، امام باڑے والوں کو، مسجد والے کو، مولوی کو، ذاکر کو، خطیب کو ہم نے دیا ہے. ہم نے. تیری اوقات کیا ہے؟ تسبیح کے دانوں کی طرح جس دن سانس ٹوٹ جائیں گے تو آواز آئے گی اٹھا لو. یہ ہے تیری اوقات. تو کون ہے دینے والا؟ ارے تجھے اس اللہ نے، اس گھر نے سب سے زیادہ ایماندار پایا. اس نے کہا کہ اس گھر کی ساری امانتیں اس کو دے دوں کیونکہ یہ سب کا حق دیتا رہے گا. جب تم دیا کرو تو خدا کا شکر ادا کیا کرو. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنا دیا. میں نے بہنوں کے ناز اٹھائے، میں نے بھائیوں کی ذمہ داریاں اٹھائی، میں اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، میں امام باڑے کا خیال رکھتا ہوں. پروردگار تیرا شکر ہے. کیا ہے؟ تیرا شکر ہے. بہت بڑے والے عزادار نہیں ہوں، اتنے بڑے والے عزادار نہیں ہوں. رب دینار میں جماعت چل جائے گا. آؤ اس خاتون کا واقعہ سناتا چلوں آپ کو جو چاند رات تک غریب تھی اور اپنے بچوں کو گروی رکھ کے آئی تھی فرش حسین بچھانے کے لیے. چاند رات میں پڑھا جاتا ہے واقعہ. اور کیجئے گا. مقام شکر یہ ہے اگر آپ صدقہ نکالو غصہ دیا کرو. جب آپ مولا حسین کی راہ میں آئے نا کوئی تم سے مانگنے تو اس سے پوچھا کرو کہ مجھے کیا دینا ہے. خدا کرے تم ایسے بن جاؤ. یہ مت کہو کہ میرے پاس 500 روپے چلا. انہوں نے چاند بھائی جو بیٹھے نا انہوں نے کئی سال یہ کام کیا ہے امام لکھن نگر میں. ہاں اللہ کی قسم کئی سال یہ کام کیا ہے انہوں نے. جب نماز جمعہ ہو جاتی تھی تو بیچارہ تھیرے رہے چاند بھائی 8 روپے واپس کر دو. تمہارے پاس مانگنے والا یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے.
اور آپ کو تو سب کچھ فرش اعضاء سے ملا ہے. آپ کی ماں نے تو منتیں مانگی ہیں تب پہنچے ہو. آپ کے بچوں نے امیدیں لگائی ہیں تب پہنچے ہو. جھولا اٹھا تو آپ کے اولاد ہوئی ہے. پرچم اٹھا تو آپ کا بھائی جوان ہوا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب کچھ سن سن کے آپ آئے ہو. پھر ایک لمحہ کے لیے سن لیجیے، میرا آپ سے وعدہ ہے، سرکار حسین کی خدمت میں ایک آنسو کا اجر نہیں دے سکتا کوئی. غریب ہو، غریب ہو، بادشاہ بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بادشاہ بنو گے؟ سب کی فطرت میں ہے بادشاہت. آؤ، اگر ایک سیکنڈ کے اندر بادشاہ نہ بنا دو تو خطابت چھوڑ دوں گا. بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ جو سب سے زیادہ غریب ہے وہ اپنے دل میں خیال کر لے کہ اس پورے مجمع میں غریب ہوں. کتنا غریب ہے؟ 100 دینار ہے؟ نہیں. 50 ہے؟ نہیں. 25 ہے؟ نہیں. 20 ہے؟ نہیں. 10 ہے؟ نہیں. 5 ہے؟ نہیں. 2.5 ہے؟ نہیں. 2 ہے؟ نہیں. 1 ہے؟ نہیں. نصف ہے؟ نہیں. ربع ہے؟ رب دینار ہے، صرف رب. جا میرے عزیز، ذرا جا کر مرمرے لے آ. غور نہیں کیا؟ ذرا جا کر مرمرے لے آ. جتنے بھی عزا خانہ جبیدار میں بیٹھے ہیں، جب مجلس ختم ہو تو دروازے پہ کھڑا ہو جانا. اگر اس فرش عزا پہ بیٹھنے والا ہر مالدار، ہر رئیس تیرے آگے ہاتھ نہ پھیلا کے جائے، اے اللہ، اگر تیرے آگے ہاتھ نہ پھیلا کے جائے، ہاتھ پھیلا کے، سمجھ میں آیا؟ حسین نے تجھے ایک رب میں سارے رئیسوں کو جھکا دیا، سارے مالداروں کو جھکا دیا. اور دنیا میں یاد رکھنا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور آپ نے بھی نہیں کھلایا، اور آپ نے بھی نہیں دعوت نہیں کی. پھر باتیں مت کی کہ آپ نے ٹائم نہیں کیا. آپ نے بھی نہیں کھلایا، آپ نے بھی نہیں کھلایا، اور کھلانا بھی مت، اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے کسی کا کھانا کھا لیا اور 3 دن کے بعد کچھ ہو گیا اور میں نے کوئی بات پڑھ دی کہ دیکھیے آپ داڑھی نہیں رکھتے، اچھی بات نہیں، آپ داڑھی رکھا کریں. دیکھ رہے ہو مولوی کتنا بدتمیز ہے. جب سے آیا ہمارے گھر گھرا ابھی دین بتانے آیا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ غور کی جگہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یعنی اگر میں آپ کے گھر 3 دن کھانا کھا لوں تو میں آپ کے خلاف نہیں بول سکتا. خلاف کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو حق بھی نہیں بتا سکتا کہ سود پہ پیسہ نہ چلایا کرو، مکاریوں پہ پیسہ نہ چلایا کرو، بھائیوں کا حق نہ مارا کرو، داڑھی منڈے بن کے نہ رہا کرو، ایسی بے غیرتی کی ویڈیو نہ ڈالا کرو کہ جس سے دنیا کہے یہ مزدوری کرنے گئے تھے کہ جھگڑا کرنے گئے تھے. اور کرو میرے جوانوں، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یاد رکھنا ہر ایک ماں باپ کے دماغ میں آپ ہیں، اس لیے کہ آپ پردیش میں ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں جب تک آپ کی خبر نہ مل جائے، وہ آپ کی خبر سے باخبر ہو کے سوتے ہیں. ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، بڑا نازک جملہ ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں. اگر میں کسی کے گھر 3 دن کھانا کھا لوں اور اس کو کہہ دوں تو فوراً آستینیں اٹھا کے کہے گا، دیکھ رہے ہو میاں، کل ابو پورے میں سے کوئی نہیں پوچھتا تھا، میرے دسترخوان پہ پلا ہے. دیکھ رہے ہو اسی کتوائے نگر میں کوئی نہیں پوچھتا تھا، میرے خاندان میں پلا ہے. دیکھ رہے ہو اسے ٹنڈیڑے مجھیڑے جٹواڑے سمندیڑے بڑھانا چتورا پمورا کوئی نہیں پوچھتا تھا، میرے خاندان پہ پلا ہے، میرے ٹکڑوں پہ پلا ہے. بڑھانے والے آدھی جی کہیں گے ارے ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہے. لیکن سب کی غیرتوں کو ایک جگہ اگر چکنا چور نہ کر دوں تو مجھے ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. چاہے پوری دنیا میں کسی بھی بستی کا آدمی ہو 1 کروڑ کا تبرک بانٹے، اگر ایک بار بھی یہ کہہ دے کہ میرے تبرک پہ پلا ہے، پتا چلا حسین نے تمہیں غیرت بچائی ہے. سبحان اللہ. کربلا ہماری دستگیر، کربلا کربلا دین حق کا راستہ، کربلا کربلا. یہ کمیٹی کے مومنین آ رہے ہیں، آپ کو میں نے روایت اس لیے سنائی ہے. کوشش کریں کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کر سکیں وہ تعاون کریں، اور ایک عظمت محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھتے رہیں. میرے دوستو، دونوں ہاتھ بلند کر، لبیک یا حسین، لبیک، لبیک
लब्बैक या मौला आपको इलाही है दुआ कहता दिल बोला अली मौला अभी बोली भले बोला अली सारा टूट कर बोला अली नहीं तलवार पर सर बोला जब भी आवाज देगा हमें वक्त का हुसैन कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन लब्बैक क्या हुसैन लब्बैक सलाम दे इमाम ज़माना बाबा से बुलंद सलाम सलामत रहें। दुआ करते हैं जनाब ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता करें। अल्लाह जिन अज़ादारों ने भी जिक्र हुसैन के लिए अपना वक्त दिया, तबर्रुक दिया, दाम गिरान जानो शुक्र दिए मेरे माबूद, उन सबको, और जो किसी वजह से मजबूरी की वजह से नहीं दे पाए, उन सबको परवरदिगार रोज़े महशर इस काबिल बना दे कि वो अपने आखिरी इमाम के सामने खड़े हो सके। आज 2 मुहर्रम है, आज गुरूद करबला है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बहन सदफ, इसने मुझे कॉल किया, और अपने भाई का भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको एक हिस्सा जिंदा का सुना सकूं। गुरूद करबला है। जब आप अपने वतन से पहली बार यहां आते हो, आप रास्तों से वाकिफ नहीं होते। अगर आपको एयरपोर्ट से उतारने के बाद आपका कफील एक शाहराहे पर छोड़ दे या एक सहरा में छोड़ दे जहां दूर दूर तक कोई ना दिखाई दे, कसम खा के बताइएगा आपकी कैफियत क्या होगी। जबकि आप काम करने आए हो, आप कभी माँ को याद करोगे, कभी घर को याद करोगे, कभी अपनी मुसीबत को याद करोगे। आज वरूद करबला है। सरकार हुसैन की चलती हुई सवारी ने अपने कदमों को रोक दिया है। हजरत सरकार इमाम अब्दुल्लाह ने फिजा के करीब होके पूछा, ये क्या है? आवाज आई, ये नैनवा है। सरकार गरीबुल हुसैन मुर्तजी से उतरे, नीचे आए। जैसे ही नीचे आए, फौरन बहन ज़ैनब ने पूछा, अम्मा फिजा, भाई से पूछो खैरियत तो है? यहाँ तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। भैया से कहो हमारे साथ बच्चे हैं, मुस्कुरात है, यहाँ सहरा है, जंगल है, बयाबान है। एक मर्तबा इमाम ने सुना, सुनने के बाद खाके करबला को उठाया, उठाने के बाद मशाम तक अपनी यहाँ तक लाए, देखने के बाद, सूंघने के बाद कहा, अब्बास गाजी सबको कहो उतर जाए। दुआ करें, मुझे जिंदान पढ़ना है, दुआ करें कि मैं आपको जिंदान सुना सकूं। एक मर्तबा जैसे ही नीचे उतरे हैं ना, जनाब ज़ैनब ने अब्बास गाजी की तरफ देखा। बड़ा अजीब रिश्ते में, बड़ा अजीब माहौल आ गया कि बेटे सकीना, जी अम्मा, अपने अम्मू जान को बुला कर लाओ।
दुआ करो कि मैं पढ़ सकूं। मुझसे जिंदान पढ़ा नहीं जाता मेरी बहन, लेकिन क्योंकि मेरी बहन मेरे लिए दुआ करती है, दूसरे मुल्क में रहती है, बहुत चाहती है, बहुत मोहब्बत करती है, मेरी बहन की दुआ है, वो भी सुन लें आप। मेरी बहन सदफ हमेशा एक जुमला कहती है, भैया जब भी तुम मसाइब में रोया करे ना तो एक दुआ किया कर। मैंने कहा बहन बता, कि लेकिन ये दुआ किया कर कि मैं दुनिया से सुहागर उठूं। मैंने कहा ऐसा क्यों कहती है मेरी बहन, ऐसा क्यों कहती है? कहती है भैया जब से मैंने जिंदगी रबाब और लैला सुनी है ना, मेरा अरमान खत्म हो गया। अरमान खत्म हो गए जब से मैंने रबाब और लैला की जिंदगी सुनी है। अल्लाह आपको अच्छा रखे, बीबी ज़हरा आपकी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करे, अल्लाह हमारी बेटियां साहिब इज्जत करार पाए और अपने घर से दूसरे घर दामन इज्जत के साथ जाए। एक जुमला कह के जाना चाहता हूँ, एक फिक्रा कह के जाना चाहता हूँ। जनाब सकीना जनाब गाजी के करीब आई, जनाब गाजी के करीब आकर अम्मा का दामन पकड़ के कहती है, अम्मू जान आपको अम्मा ने बुलाया। खैरियत तो है जनाब गाजी, सर झुका हुआ, कोई तारीख नहीं बताती, किसी मकतल में मुझे नहीं मिला, किसी मकतल में नहीं मिला कि कभी अब्बास गाजी ने जनाब ज़ैनब के सामने आके चेहरा बुलंद किया हो। सारी तारीखें गवाए, कभी आपने बुलंद चेहरा करके बात नहीं की। सर झुकाए हुए कहते हैं शहजादी क्या हुक्म है? क्या भैया अब्बास ये बताओ यहाँ रुकने की वजह क्या है? क्या मुझे नहीं मालूम है, मैं अपने आका मौला से मालूम करता हूँ। एक मर्तबा मौला हुसैन के पास जाके कहते हैं मौला खैर तो है, शहजादी ने मालूम किया है, रुकने की वजह क्या है? जनाब इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से रुख फेर दिया। मेरा इमाम 2 ही बार रोया है, मुझे करबला पे रोया है और अपने भाई अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाते हुए रोया। रोज़े आशूरा रोया है मेरा इमाम, बस 2 ही दिन रोया है यहाँ करबला में। अपना रुख फेर लिया जनाब अब्बास गाजी से और फिर जाके कहा कि मेरी बहन ज़ैनब से जाके कह दो गाजी कि हमारे ठहरने की जगह यही है, हमें इस उजड़ी हुई जमीन को आबाद करना है। कह रहे हैं और चारों कतार आंसू बह रहे हैं। जनाब अब्बास ने पूछा मौला खैर तो है? कहा जितना कह रहे उतना बता दो। जनाब अब्बास ने कहा क्यों रोए चेहरा बदल के? इसलिए कि मेरे भाई को कहीं ये महसूस ना हो। दो फिक्रे सुनाने जा रहा हूं, मेरे जवान में 2 फिक्रे सुनाने जा रहा हूं। कभी अपने बड़े भाई को जवाब न दिया करो। अगर ये जनाब अब्बास के चाहने वाले हो तो कभी अपने भाई को जवाब न दिया करो और कभी अपने छोटे भाई को मारा मत करो, इसलिए कि छोटे भाई की ढारस आप पे होती है और बड़े भाई का नाज आप है। बड़ा भाई जब औलाद जवान होती है, उसकी औलाद उसके सामने आती है ना, तो वो कहता है बदतमीज है आप लोग, आपके अंदर ये दूध का असर आया है, मेरे खून में ये तासीर नहीं, मेरे भाई भी मुझे जवाब नहीं देते। छोटे भाई अपनी औलाद से कहते कि जब तक मेरा भाई सलामत था मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं होती थी। लेकिन चौथी इमाम का एक फिक्रा है, मेरा इमाम फरमाता है कि हर माँ बाप को चाहिए कि अगर उसकी छोटी बच्ची हो जिसका सिर्फ 4 साल से मेरा इमाम फरमाता है कभी अपनी बच्ची को मोहब्बत में भी रुखसार पे 5 उंगली एक साथ मत मारा करो, इसलिए कि जब मैं किसी बच्ची को देखता हूँ मुझे सकीना की गुर्बत याद आती है। मातम कर रहे हैं ना, अभी मैंने जिंदा नहीं
पढ़ा मातम कर रहे हैं मेरे जवानों, सलामत रहे। अल्लाह आपकी बेटियों को सलामत रखे, अल्लाह आपकी बहनों को सलामत रखे, अल्लाह आपके घर वालों को सलामत रखे। एक जुमला कह के जा रहा हूँ, बेटी बाप के जनाजे की रौनक होती है, बेटी बाप के सीने का सुकून होती है, रहती माँ के साथ जरूर है लेकिन तरफदारी बाप की करती है। देखा कभी कभी आपने, जैसे बाप घर में आता है, माँ कोई बात कह देती है और बेटी थोड़ी समझदार होती है तो माने में क्या कहती है, अम्मा आप पागल हो गई है क्या, अभी आके बैठने तो दो, अभी पानी तो पीने दो। आप एकदम बाबा के गुस्से में चढ़ जाती है, आपको पता नहीं मेरा बाप पता नहीं कैसे आया होगा। ये बेटी दो जगह बड़ा कयामत हक अदा करती है, एक बचपन में हक अदा करती है, एक जनाजे पे हक अदा करती है। कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता जो बाप के मरने पे रिदा उतार के आता हो। जब किसी बेटी को बाप के मरने की खबर मिलती है ना और वो वतन आती है तो अपने सर से मकना और चादर उतार देती है और एक फिकरा कहती है, बाबा मेरा वतन उजड़ गया। वक्त नहीं है मेरे पास, बाबा मेरा वतन उजड़ गया, बाबा मेरा वतन उजड़ गया। बाप के मरने के बाद बेटियां खामोश हो जाती है, इसलिए कि नाज बाप उठाता है, बाबा मेरा वतन उजड़ गया, बाबा मेरा वतन उजड़ गया। अब समझ में आया सकीना करबला के बाद वापस मदीने क्यों नहीं गई, शायद इसीलिए मदीने नहीं गई जब मेरा बाप करबला में सो गया। अब मदीने में क्या बस मेरे दुआ करें आपको जनाब सकीना की गुर्बत का वास्ता एक दुआ करें, बहते हुए आंसुओं के साथ दुआ करें। मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे इस मसले में, एक दुआ करें कि अल्लाह जल्द से जल्द शाम के रास्तों को आसान से आसान बना दे ताकि हम जनाब सकीना की गुर्बत का मातम कर सके, शहजादी ज़ैनब को पुरसा दे सके। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है मेरे उस्ताद मरहूम मौलाना मसीह हैदर साहब किबला हुसैनी साहब किबला का एक फिकरा था। जब मैं उनसे मिलने के लिए पहुंचा कि सरकार मैं शाम जा रहा हूँ तो मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे घर बिठा के कहा पानी पियोगे चाय पियोगे। बहुत देर के बाद कहा बेटा बसी तू शाम जा रहा। मैंने कहा जी सरकार शाम जा रहा हूँ आपको मालूम है। कहने लगे मेरी एक बात सुनता जा, दुआ करना मेरे उस्ताद के लिए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, पास बिठाने के बाद कहा एक बात सुनता जा। मैंने कहा जी उस्ताद बताइए। कहने लगे जब मैं सबसे पहले शाम गया था ना मैंने जरिए जनाब ज़ैनब के सर रख के एक जुमला कहा था, बीबी मैं आपके दरवाजे तक आ गया, अपने भाई के गुर्बत तक और पहुंचा दो। कहते हैं कि मैंने शाम के बाद करबला की ज़ियारत की और कहते हैं जब मैं जनाब ज़ैनब के बाद जनाब सकीना के रोजे पे गया ना मैं आज जान hunगारे दे रहे हो, मुझे पता नहीं वापस कैसे आया। मैंने कहा हुजूर वजह क्या थी? कहा बस मुझे यही सदमा रुलाता रहा, यतीम सकीना कैसे दरवाजे पर खड़ी रही। कदम करता हूँ मैं ज्यादा मसाइल नहीं पढ़ सकता, मेरी ताकत जवाब दे जाती है, नहीं पढ़ सकता जिंदान। एक नमाज के लिए जिंदान सुन ले। जब मैं शाम पहुंचा मेरे उस्ताद अलमरवान खलीफा उर्दन से थे, उनके किताब भी आई बाकायदा रफ़ीक़ुस सफ़ीना। उन्होंने मुझसे कहा सैयद मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। मैंने कहा तौबा नहीं उस्ताद हुक्म करें। कहने लगे तुम जो है बाजार के लोगों से ज्यादा मिलो। मैंने पूछा लैश? कहने लगे आपकी ज़बान मजबूत हो जाएगी। एक उस्ताद के नाते उन्होंने कहा। तो मैंने कहा मैं बाजार में जाके क्या करूं, खादिमों से मिलता हूं। तो जनाब ज़ैनब के रोजे पे खिदमत गुजारते मैं उनके साथ कभी आवाज टंगवा देता था, कभी झाड़ू लगवा देता था, शरफ समझ था। तो मैं इसी तरह जनाब सकीना के जिंदान तक जो पहुंचा उसकी वजह बता रहा हूँ। मैं वहां के खादिम थे सैयद हसन, उनके बहुत करीब गया। फिर मैं हिंदुस्तान आया तो उनके लिए ताइफ लेके गया। तो उन्होंने कहा सैयद आप मुझसे
वो करते हो बहुत। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं सैयद, अना खादिम, मैं तुम्हारा खादिम हूँ, मैं नौकर हूँ, इसलिए कि तुम शहजादी के रोजे पर रहते हो। जब मैं बहुत करीब हुआ तो मैंने सैयद से एक दिन कहा, मैं सैयद मैं जिंदान की ज़ियारत करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे तरफ देखा, देखने के बाद कहा नहीं तुम कर नहीं पाओगे। मैंने कहा सैयद मेरी तमन्ना है, मैं जिंदान की ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहने लगी तुम कर नहीं पाओगे। मैंने कहा मेरी तमन्ना है, मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। मुसलसल उनके मेरे दरमियान एक बहस चलती रही। पता नहीं एक दिन क्या हुआ, इसका करम मेरी जात पे हुआ। मैंने कहा जिंदान देखना चाहते हो? मैंने कहा आप लोगों ने ज़ियारत की है ना, वो जरी का कोई सा 5वां तीसरा चौथा हिस्सा होगा, उसके नीचे जाके जिंदान है। जिंदान के अंदर 7 जिंदान है। मेरे हक में दुआ करना, मैं सुना सकूं। जिंदान के अंदर 7 जिंदान है जो मुसलसल बने हुए हैं। मैंने 7 जिंदान की ज़ियारत नहीं की है। पहले जिंदान की कैफियत यह है कि इतना अंधेरा है, कोई अहमदाबाद का शख्स है जो बहुत खुशनसीब है जिसने जिंदान की ज़ियारत की है। उसने उसकी एक छवि बनाने की कोशिश की है अहमदाबाद में, कानूपुर में उसकी एक छवि बनाई है, उसकी छवि बनाने की कोशिश की। आप वहां चले जाइएगा अगर वहां न जाना हो। जब मैं गया उसके साथ तो उसके मालूम में कैसा है जिंदान। ये जिंदान की तरफ देखने के लिए फिर आप लोग तक जाएंगे। ये जिंदान है, ये देख रहे हो, ये मिंबर, इससे और छोटा रास्ता है, इतना रास्ता है। और इस रास्ते में भी जो है वो नोकीले पत्थर निकले हुए हैं। सुन लिया आपने? नोकीले पत्थर निकले हुए हैं। और उन नोकीले पत्थरों के दरमियान उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। 8 से 20 साल के दरमियान में अगर कोई बच्चा जाएगा ना, नौजवान, तो उसे झुक के जाना पड़ेगा, खड़ा होके नहीं जा सकता। और इतना अंधेरा है कि शायद आप ये कहो कि मैंने जिंदगी में इतना अंधेरा नहीं देखा। तारीख बताती है कि जिस वक्त दरोगा जिंदान ने आकर जनाब सकीना के रोने की वजह से जनाब सैयद सज्जाद से फरमाया, मौला इनको जिंदान में डालने के लिए कहा है, और ये कहा है कि आखिरी जिंदान में, पहले जिंदान में अंधेरा है, दूसरे जिंदान में तपिश है, तीसरे जिंदान में आग भड़कती है, चौथे जिंदान में फिर तपिश है, फिर अंधेरा है, फिर तपिश है, फिर अंधेरा है। अल्लाह अकबर। 7वें जिंदान में जाना और वहां छोड़कर आना। दरोगा जिंदान ने जैसा आकर कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको आपकी बेटियों की इज्जत का वास्ता कसम खा के बताइएगा, चौथे इमाम ने जैसे ही जनाब सकीना को लिया, कैसे लिया होगा? हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, कमर में लंगर था। मालूम है कैसे लिया? शहजादी ज़ैनब ने सकीना को उठाया होगा, अरे अक्सर जाके गले में हाथ डाले होंगे, सीने से लगाया होगा। शहजादी सकीना को इमाम सैयद सज्जाद लेके चले। रोते हुए घर तक जाइएगा, अपनी बहनों की इज्जत की दुआ मांगना, अपनी बेटियों की इज्जत की दुआ मांगना। अल्लाह बेटियों का नसीब बुलंद करे, अल्लाह बहनों की इज्जतें बुलंद करे, अल्लाह हर अरमान पूरा करने की तौफीक दे। जुमला सुनेंगे जैसे ही सैयद सज्जाद लेके चले, मेरा इमाम झुका होगा ना, मेरा इमाम झुका होगा। जैसे ही इमाम झुका होगा, शहजादी सकीना करीब आई होगी। जिंदान में पहले कदम के बाद जब दूसरा कदम रखा, दूसरे कदम के बाद जब तीसरा कदम रखा, जनाब सकीना ने कहा, ए भैया यहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, अरे मातम करो, यहाँ बहुत अंधेरा है। भैया तेरी गुर्बत की कसम खा के कहती हूँ, अब मैं कभी नहीं रहूंगी, मैं यहाँ नहीं।
जवानों की माँ की इज्जत की दुआ करना। कहते हैं कि जैसे ही तीसरा कदम रखा शहजादी से कैना ने रोकर कहा, भैया तेरी गुर्बत की कसम खा के कहती हूँ, दरोगा जिंदान से कह दे मैं अब नहीं रहूंगी। भैया यहाँ बहुत अंधेरा है, भैया मैं नहीं रह सकती। इमाम सैयद सज्जाद बाहर आए, दरोगा जिंदान से कहा, अब मेरी बहन वादा कर चुकी है, अब रोएगी नहीं। अल्लाह अकबर। भाई को लाई लाकर लिटा दिया, फूफी को लिटाया, सबको लिटा दिया। उसके बाद अपने सीने को जिंदान के पत्थर से लगाया। परवरदिगार तुझे मालूम है मुझे बाबा की याद आती है, मैं रो भी नहीं सकती, मेरा बाबा भी नहीं आता। क्या देखा कि बाबा आए हैं, कह रहे बेटी बहुत जल्दी आने वाली हो। इमाम सैयद सज्जाद के कदमों पे हाथ रख के जैसे ही हाथ रखे फौरन कहती है, एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं रोने को दिल कर रहा है। कहा नहीं भैया मैं तुमको बताने आई हूँ, मुझे इसी गुर्बत में